بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ جل جلالہ نے مسلمان کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو اس کی قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ہر موقع اور ہر محل کے اندر، یعنی مسلمان کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، چاہے وہ پریشانی آخرت کی ہو یا وہ دنیا کی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو، اس کا حل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ ہمارے اس دور کے اندر ایک بیماری بہت عام ہو گئی ہے جس کو کینسر کا مرض کہا جاتا ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے، اور جو اس میں مبتلا ہے ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ کینسر ایک ایسا مرض ہے کہ اس کا علاج آج تک کہیں دریافت نہیں ہو سکا، ہوگا لیکن ایسا علاج کہ آئندہ کے لیے یہ مکمل ختم ہو جائے، میرے خیال میں آج تک کوئی علاج ایسا نظر سے نہیں گزرا، نہ ہی کوئی مریض آج تک ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ کینسر کے مرض میں ایک دفعہ مبتلا ہو گیا اور پھر اس نے دوائیاں کھا کر اور وہ بالکل صحت مند ہو گیا اور پھر وہ اپنی طبی موت مرا ہو۔ یہ بہت کم دیکھا گیا۔ اصل میں کینسر جو ہوتا ہے، کینسر میرے مرشد حضرت اقدس شیخ الوظائف حضرت حکیم طارق محمود مجذوبی چغتائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ کینسر کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک جادو جنات کے ذریعے سے انسان کو لگتی ہے، اور فرمایا اس کا علاج دم درود سے کیا جاتا ہے۔ تو آج میں کینسر کے لیے ایک ایسا لفظ آپ کو بتا رہا ہوں، یقین جانیے، اگر آپ یقین سے اس لفظ کو پڑھو گے نا، کینسر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کینسر کو یہ ختم کر دے گا۔ لیکن مصیبت یہی ہے کہ ہم مسلمان کو یقین کون دلائے؟ مسلمان کو یہ یقین دلانا آج مشکل ہو گیا کہ اعمال سے بھی مسائل حل ہوتے ہیں۔ وہ حیران ہو جاتا ہے، اچھا اعمال سے بھی، اچھا وظائف سے بھی، اچھا پڑھنے سے کیسے مسئلے حل ہوں گے؟ حیران ہوتا ہے، حالانکہ ہم نے اپنے مسائل کو اعمال کے ذریعے حل کروانا ہے، لیکن آج ہماری آنکھیں اس معاشرے میں کھلی ہے جہاں ہمیں مال سے ہونا سکھایا گیا ہے، اعمال کی ہمیں کوئی تربیت ہی نہیں دی گئی، ہمیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ اعمال کے ذریعے بھی مسائل حل ہوتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو جو عمل بتا رہا ہوں، یقین جانیے، یہ آپ جس شخص جو بھی کینسر میں مبتلا ہے، آپ اس کو بتا دیں، اگر وہ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دے، یقین جانیے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو رب بیماری دے سکتا ہے وہ شفا بھی دے سکتا ہے۔ آپ جس کینسر مرض میں مبتلا شخص کو یہ عمل بتاؤ گے اور وہ یقین سے پڑھے گا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ اس کی بیماری کو جڑ سے اکھاڑ کے ختم کر دے گا۔ آپ نے اس عمل کو یاد رکھنا ہے، بہت چھوٹا اللہ کا نام ہے، ایک چھوٹا سا جو ہے اس میں اعظم ہے، اور یہ کوئی اپنی طرف سے میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ میرے مرشد شیخ الوظائف حضرت اقدس حکیم طارق محمود مجذوبی صاحب چغتائی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے حامیم لا ینصرون کے کرشمات۔ آپ عبقری دواخانے میں وہاں سے آپ کو یہ کتاب مل سکتی ہے، ورنہ آپ کسی بھی جو ہے وہ کسی بھی کہیں پر بھی جو ہے وہ عبقری رسالہ خرید لے، کسی بھی بک سینٹر سے، بک سٹال سے آپ عبقری رسالہ خریدیں، اس کے اندر ایک نمبر لکھا ہوگا، اس نمبر کو ملا کے آپ یہ کتاب منگوا بھی سکتے ہیں، حامیم لا ینصرون کے کرشمات۔ پھر آپ اس کے مزید کرشمات وہاں پڑھ لیں گے کہ اس لفظ کے کیا کرشمات ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، حضرت محلب بن صفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایسے شخص نے روایت کی کہ جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کسی جہاد کے موقع پر دشمن سے حفاظت کے لیے فرما رہے تھے کہ اگر رات میں تم پر چھاپا مارا جائے تو حامیم لا ینصرون پڑھ لینا، دشمن کامیاب نہ ہو۔ یعنی اگر تم پہ رات پہ چھاپا مارا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ صحابہ کو بتایا، فرمایا یہ وظیفہ پڑھ لو تو تم پہ جو ہے وہ دشمن غالب نہیں ہو سکے گا۔ تو کینسر بھی ایک دشمن ہے، کوئی بھی بیماری ہو آپ اس میں اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بیماری آپ پہ غالب نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ تو حدیث سے میں نے اس کو بتایا ہے، اور نہ کئی غزوات کے اندر صحابہ نے اس کو اپنا شعار بنایا تھا، حامیم لا ینصرون کو اپنا شعار بنایا تھا، بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو اس دن پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کے میں کچھ واقعات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حامیم لا ینصرون لوگوں نے پڑھا، ان کو کیا ملا، تو آئیے چند واقعات ضرور سنیے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے حامیم لا ینصرون کے کرشمات، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ آئی، اس کا نام آمنہ بی بی تھا، اور وہ کینسر کی رسولی کے مرض میں جو ہے وہ مبتلا تھی، اور نشتر ہسپتال والوں نے
کچھ عرصہ علاج کرنے کے بعد جواب دے دیا کہ اب ہم سے علاج نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ان کو حامیم لا ینصرون کا وظیفہ دیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ گلبرگ سے ایک خاتون تشریف لائی، بہت تکلیف میں تھی، اور اس خاتون کو بریسٹ کینسر کا جو ہے وہ سنگین مرض تھا۔ وہ علاج کروا کر تھک گئی تھی اور بالکل نا امید ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپریشن کر کے متاثرہ جگہ کاٹنی پڑے گی، لیکن وہ خاتون آپریشن نہیں کرانا چاہتی تھی۔ یہاں حضرت حکیم صاحب سے ملاقات کے لیے آئے، حضرت حکیم طارق محمود مجذوبی چغتائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ میرے پیر و مرشد ہے۔ فرمایا ان سے ملاقات کے لیے آئے، لیکن جب ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، ان کے اسسٹنٹ حکیم صاحب کو چیک کروایا اور کینسر کا خطرناک حد تک جو ہے وہ پہنچ چکا تھا، ان کا کینسر خطرناک حد تک پہنچ چکا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے ان کو دن رات کثرت کے ساتھ حامیم لا ینصرون کا وظیفہ پڑھنے کو دیا۔ وہ اپنی بیماری سے تنگ آ چکی تھی، لہٰذا انہوں نے وظیفہ خوب کثرت اور خوب دھیان سے جو ہے وہ کیا، اور کہتے ہیں اس کے بعد چھوٹا سا آپریشن ہوا اور گھلٹی نکل گئی اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ اس وظیفے نے اپنا کرشمہ دکھا دیا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں سرگودے سے ایک صاحب تشریف لائے، ان کو بلڈ کینسر تھا، علاج معالجے سے وہ مایوس ہو چکے تھے۔ ان صاحب کو دوائی دی اور حامیم لا ینصرون کا وظیفہ بتایا، اب الحمدللہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ جگر کا کینسر تھا ایک شخص کو، اور اس کے رشتہ دار اس کو گاڑی میں ڈال کر لائے، اور ان صاحب کو جگر کا کینسر ہو گیا تھا اور جگر بالکل ختم ہو گیا۔ جب ان کو حامیم لا ینصرون کا وظیفہ دیا تو اللہ پاک نے ان کے بے جان جگر میں جان ڈال دی اس وظیفے کی۔ یقین جانیے یہ تو جس نے آزمایا ہو وہ کہے گا واقعی ایسا ہے، کیونکہ میں نے اس وظیفے کو آزمایا ہے، میں نے کئی مریضوں کو دیا ہے، اور میں جس کو مرض میں مبتلا دیکھتا ہوں، جو شخص یہ کہے کہ میں لا علاج میرا اب علاج نہیں ہو سکتا، وہ اس حامیم لا ینصرون کو پڑھے، پھر وہ دیکھے اس کا کیا کمال نکلتا ہے۔ اس کو 100 لاکھ مرتبہ کوئی بیمار پڑھ لے کسی بیماری کی نیت رکھ کے، تو انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی۔ تو آپ نے اس لفظ کو معمولی نہیں سمجھنا، یہ بہت بلکہ یہ آج کے دور میں یہ ایک جو ہے ایک ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ عمل آپ دشمن سے حفاظت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آپ بیماری سے حفاظت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، خاص کر کینسر کے مرض میں جو مبتلا ہو وہ اس کو پڑھنا شروع کر دے، یقین جانیے ایسی غیبی طاقت سے اس کو شفا ملے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، کیونکہ ہم نے معاشرے میں دکھوں کا مداوع کرنا ہے، جو دکھی لوگ ہیں ان کو سکھ دینا ہے، اور ہمارے پاس روحانی جتنی بھی وظائف ہے ہم لوگوں کو بتا کر ان کو ان کی زندگی میں سکھ لا سکتے ہیں۔ کیونکہ جب مسلمان اعمال والی زندگی پہ آئے گا اس کی زندگی خود بخود شاندار اور جاندار زندگی بن جائے گی۔ تو اعمال پہ خود بھی آنا ہے، لوگوں کو بھی لانا ہے۔ جب اعمال کے ذریعے ہم اپنے مسائل اللہ جل جلالہ سے حل کروائیں گے، ہمارے مسئلے غیب سے حل ہوتے جائیں گے۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔